السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. ویلکم بیک ٹو بیناز لاؤنج. آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کرنا چاہ رہی ہوں، اور وہ جو ٹاپک میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں، میرا خیال ہے کہ آج اس ٹائم پر آدھا پاکستان جو ہے وہ اسی فیز سے گزر رہا ہے جس فیز سے کہ ہم لوگ گزر رہے ہیں. اور آپ اس ٹائم تک ان فیلنگز کو نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ آپ اس فیز سے نہیں گزرتے، کیونکہ جب تک آپ کے اوپر خود نہیں بیتتی آپ کو نہیں آئیڈیا ہوتا. میں بھی اسی طرح سے دوسروں سے سنتی تھی کہ بڑا ٹف ہے، یوں ہے، ایسے ہے، آگے کی اسٹڈیز کے لیے بہت پیسہ چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، بڑے چکر لگتے ہیں، ایسے ہوتا ہے. کچھ ہم لوگ یہ ہے کہ سٹی سے تھوڑا ڈسٹینس پہ بھی رہتے ہیں جہاں میرے ہسبینڈ کی جاب ہے، تو اس وجہ سے بھی ہمارے لیے تھوڑا سا ٹف ہو جاتا ہے. ایک سٹی میں رہنے والے کو تھوڑا سا ایڈوانٹیج اور طرح سے ہو جاتا ہے. تو میں آپ لوگوں کے ساتھ جی جناب وہی ٹاپک ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں، ایم ڈی کیٹ کا. تو اس کے لیے میں تو اس قدر حیران ہوں. اتنے بچے پہلے مجھے یاد ہے جب ہم لوگ چھوٹے تھے، جب ہم لوگ پڑھ رہے تھے، تو اس ٹائم میرا خیال ہے کہ میکسیمم کوئی پوری کلاس میں سے کوئی 10 بچے ہوتے تھے جو کہ سائنس کی طرف جاتے تھے یا دوسری فیلڈز کی طرف جاتے تھے. تو آج کل تو اس قدر ٹف کمپٹیشن ہے کہ ہر بچہ چاہ رہا ہے کہ میں نے ہی ڈاکٹر بننا ہے، میں نے ہی انجینئر بننا ہے. ان دو فیلڈز کے علاوہ جیسے ہمارے تمام پیرنٹس، مطلب انکلوڈیڈ می، کہ ہمارے مائنڈ میں اور کچھ ہے ہی نہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو کچھ بنانا ہے. حالانکہ اب تو اتنی زیادہ فیلڈز آ گئی ہیں، لیکن ہم لوگوں نے اپنے مائنڈ سیٹ جو ہے وہ چینج نہیں کیے ہیں. آج تک وہی ذہن میں ڈالا ہوا ہے کہ بچہ ڈاکٹر نہیں بنا تو کچھ نہیں ہوگا، انجینئر نہیں بنا تو کچھ نہیں ہوگا. اور ہم نے کبھی اپنے بچوں کی تربیت کی طرف بھی اتنا زیادہ غور نہیں کیا کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کس طرح سے اپنے آپ کو لے کر چل رہے ہیں. جس سے پہلے ہمارے پیرنٹس ہوتے تھے وہ ہمیں صبح اٹھاتے تھے نماز کے لیے. ہمیں آج کل واقعی ان چیزوں سے ہم نے بچوں کو بہت دور کر دیا ہے. ایک تو بچے ویسے ہی بہت ٹینشن میں ہیں، اسٹریس میں ہیں، اور سیکنڈ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے واقعی بچوں کی اس لحاظ سے تربیت نہیں کی جس طرح سے ہمارے پیرنٹس ہماری کرتے تھے. تو مجھے یہ چیز بہت زیادہ فیل ہوتی ہے. اور حالانکہ میں وقتاً فوقتاً اپنے بچوں کو بہت ساری چیزیں بتاتی رہتی ہوں، لیکن اس کے باوجود مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی ہمیں بچوں کو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم نے انہیں بتانی ہیں. میں اپنی بیٹی کو ہاسٹل چھوڑنے کے لیے جا رہی تھی، اور یہ میں نے اس کے لیے کچھ شاپنگ کی تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. اور آپ لوگ میری فیلنگز کو سمجھ سکتے ہیں، جنہوں نے اپنے بچے ہاسٹل میں بھیجے ہوں یا جنہوں نے خود اپنی ہاسٹل لائف گزاری ہو، تو وہ مجھ سے ضرور کمنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے گا کہ آپ لوگوں کی ہاسٹل لائف کیسی تھی اور آپ لوگوں کی فیلنگز کیا تھیں. میری فیلنگز تو اس ٹائم بہت زیادہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی ہوں، کیونکہ ایک تو یہ کہ میں نے کبھی ہاسٹل لائف خود سے گزاری نہیں، گھر سے دور ہم لوگ رہے نہیں تھے. فرسٹ ٹائم میری بیٹی گھر سے باہر نکل رہی تھی، تو میرے لیے تو یہ بہت ہی زیادہ میں اس چیز کو فیل کر رہی تھی. حالانکہ میری بیٹی جو ہے وہ مجھے بار بار سمجھا رہی تھی کہ ماما کچھ نہیں ہوتا، اس طرح آپ نہ وہ کریں. اور میں اپنی بیٹی کو بھی ہر چیز بار بار سمجھا رہی تھی. اور جب میں اس کی پیکنگ کر رہی تھی اور اس کے لیے چیزیں رکھ رہی تھی، تو بالکل مجھے ایسے فیل ہو رہا تھا کہ جیسے آپ ایک جہیز اکٹھا کر رہے ہیں، کیونکہ اتنی زیادہ چیزیں تھیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں اتنی زیادہ تھیں. اس کے جیسے ہم لوگ جہیز کے لیے کپڑے تیار کرتے ہیں، سلائی ہو رہی ہے، چیزیں بن رہی ہیں، پھر اس کا میں نے سارا سامان پیک کیا. اس میں ہر ایک چھوٹی چیز سے لے کر بڑی چیز تک اس کو بار بار سمجھایا کہ یہ کیسے یوز کرنی ہے، کیسے رہنا ہے، آپ نے روم میٹ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، آپ نے وہاں پر کس طریقے سے اپنے آپ کو رکھنا ہے. بہت ساری چیزیں جیسے آپ سسرال بھیجتے ہیں، تو وہ مجھے بار بار یہی کہہ رہی تھی، میری بیٹی بھی مجھے یہی کہہ رہی تھی کہ مما آپ مجھے اس طرح سے وہ کریں گے ڈیل جس طرح کہ میں جو ہے وہ اپنے سسرال جا رہی ہوں، اور آپ ایک ایک چیز جو ہے وہ ایسے دے رہی ہیں. لیکن ایز اے مدر مجھے تو ہر چیز کی ٹینشن ہو رہی تھی کہ اسے کسی چیز کی کوئی وہاں پر تکلیف نہ ہو، اسے کسی سے کچھ لینا نہ پڑے، کچھ مانگنا نہ پڑے. اگر ہم نہ بھی پہنچ سکیں تو ایٹ لیسٹ اس کے پاس ہر چیز ہونی چاہیے. تو میں اس کے لیے ساری چیزیں جو ہیں وہ اکٹھی کر رہی تھی اور اس کا بیگ پیک کر رہی تھی، اور اس کو سمجھا بھی رہی تھی بار بار کہ کون سی چیز آپ نے کیسے یوز کرنی ہے، کون سی چیز میں نے کہاں رکھی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ جو مجھے زیادہ فیل ہو رہی تھی کہ وہ جیسے ہی بیچاری پیپر دے کر آئی اور ہم نے اسی دن شام کو اس کو چھوڑ کر آنا تھا،
اس کو ایک دن بھی نہیں ملا کہ وہ چلو تھوڑا سا ریسٹ لے لیتی، تھوڑا سا ہمارے ساتھ ٹائم بھی اسپینڈ کر لیتی. تو مجھے یہ چیز زیادہ فیل ہو رہی تھی کہ ہم لوگوں نے اپنے بچوں کو ایک بالکل روبوٹ والی لائف دے دی ہے. ان کا بچپن ہم لوگوں نے چھین لیا ہے. مجھے کم از کم ایسے ہی لگ رہا تھا کہ ہم نے اپنے بچوں کو کس طرح کی ہم لوگ اپنے بچوں کو لائف دے دی ہے کہ وہ ہر ٹائم بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ٹیوشنز ہیں، اسٹڈی ہے، کوئی لائف نہیں ہے، کوئی انجوائمنٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کچھ ویسے ہی بچوں پر دباؤ، اسٹریس کووڈ کی وجہ سے بھی بہت زیادہ ہو گیا کہ ان کا ریگولر اسٹڈی جو پہلے جس طرح سے ہو رہی تھی اس طریقے سے نہیں ہوئی. اس وجہ سے بھی بچے بہت زیادہ ٹینشن میں تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بچے بھی اس ٹائم پر اس چیز کی تیاری کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے آسانیاں کرے. اللہ تعالیٰ آپ بھی سب میری بیٹی کے لیے بھی اور سب کے لیے دعا کیجیے گا لازمی کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی کامیاب کرے. اور جو ہم لوگ اتنی ایفرٹ کر رہے ہیں، پیرنٹس کر رہے ہیں، بچے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جو کوششیں ہیں ان کو کامیاب کرے. آمین ثم آمین. مجھے تو بہت زیادہ فیل ہو رہا تھا. اور یہاں پر جب ہم اس کے ہاسٹل پہنچے اور پہنچ کر پھر میں نے اس کا پورا روم دیکھا، اس کو ایک ایک چیز میں نے سیٹ کر کے دی اور اس کے بعد پھر چھوڑ کر میں گھر واپس آ گئی. اور اس رات مجھے پوری رات نیند نہیں آئی کہ میری بیٹی کیسے وہاں پر رہے گی. حالانکہ اس کو ہر سہولت تھی لیکن اس کے باوجود مجھے بہت فیل ہو رہا تھا. اور میں بہت زیادہ اس میں تھی ایز اے مدر. آپ خود جو مائیں ہیں وہ اس چیز کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکتی ہیں. وہ شاید میری بیٹی جو ہے وہ مجھے وہ دکھانے شو کرنے کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا وہ کانفیڈنٹ شو کر رہی تھی کہ ماما کچھ نہیں ہوتا، میں رہ لوں گی. لیکن وہی ہے کہ جب رہے گی تو اسے اندازہ ہوگا کہ کس قدر مشکل ہوتا ہے گھر سے دور رہنا. لیکن چلے اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے آسانیاں کرے. اور یہاں یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک مینگو ڈیلائٹ جو ہے وہ شیئر کرنے جا رہی ہوں. آج کل کیونکہ مینگو کا سیزن ہے اور مینگوز جو ہیں وہ سب کے فیورٹ ہوتے ہیں. اور سیکنڈ یہ کہ اس میں آئرن ہوتا ہے. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بچوں کو جو ہے وہ بہت اس طرح کی ہیلدی کوئی چیز بنا کر دوں کہ جو ان کے لیے فائدہ مند بھی ہو اور وہ شوق سے کھا بھی لیں. تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر ایک کریم کا پیکٹ لیا تھا. اگر آپ لوگوں کے پاس وپڈ کریم ہے تو اسے لیجئے گا اور اسے اچھے طریقے سے آپ اس کو بالکل فلفی سا اسے بیٹ کر لیجئے گا تو اس کا رزلٹ زیادہ بہتر ہوگا. میرے پاس وہ نہیں تھی تو میں نے دوسری سادہ کریم ہی لے کر اس کو میں نے اچھی طرح سے بیٹ کر لیا تھا. تو اس کے ساتھ تھوڑا سا یہ ہوگا کہ آپ جب اس کی لیئر بنائیں گے تو پھر آپ کو تھوڑی دیر کے لیے اس کو فریج میں رکھنا پڑے گا یا فریزر میں رکھنا پڑے گا. پھر جب اس کا ایک لیئر جو ہے وہ ہلکی طے اس کے اوپر اچھی طرح سے وہ بن جائے گی، تھوڑا سا وہ فریز ہو جائے گا تو پھر آپ اس پر سیکنڈ لیئر لگائیں گے تو پھر وہ زیادہ بہتر ہوگا. اگر آپ اسی طرح سے لگا دیں گے تو پھر وہ اس کی طے جو ہے وہ اتنی زیادہ لیئر جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں بنے گی، وہ مکس سا ہو جاتا ہے. تو یہ جو میں نے اس کا مکسچر تیار کیا تھا، اس میں نے کنڈینسڈ ملک اور فریش ملک اور تھوڑی سی کریم ڈال کے اور ان کو اچھی طرح سے میں نے بیٹ کر لیا تھا. اس میں آپ لوگ جیلی بھی ڈال سکتے ہیں، ڈرائی فروٹ بھی ڈال سکتے ہیں، نٹس وغیرہ جو ہوتے ہیں اگر آپ کے بچے شوق سے کھاتے ہیں تو آپ ان کا اضافہ بھی کر سکتے ہیں. ایک اور ہیلدی، مزید ہیلدی ہو جائے گا یہ اور اچھا بھی لگے گا. تو یہ میں نے سب سے پہلے بسکٹ کی ایک لیئر لگائی، اس کے اوپر پھر میں نے وہ جو مینگو اور کنڈینس ملک کا وہ جو مکسچر اور مینگوز اس کے اندر ڈال کے چنکس میں نے بنا لیے تھے، اس کو ڈال کے میں نے اچھی طرح سے بلینڈ کیا ہوا تھا. اس کو ڈال کر جب میں نے بنایا تھا وہ مکسچر ڈالا اور اس کے اوپر پھر یہ کریم کی لیئر لگا کر اسی طرح سے میں نے 2-3 لیئرز اس کی لگا لی تھیں. اس کے بعد پھر میں نے اس کو 2-3 گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیا تھا اور یہ بہت مزے کا بنے تھا. ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھ سے ضرور اس کو شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.